बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आप सब से रिक्वेस्ट है, जो मेरे नए व्यूवर आ रहे हैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। और मेरे इसी चैनल में एक वीडियो है, मेरा चैनल बनाने का मकसद, उस वीडियो का नाम है। आप उस वीडियो को सर्च कर लें तो फिर मुझे मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके सब्सक्राइब, लाइक और मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं ये आपको उस वीडियो में सारा पता चल जाएगा। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है जहेज़ जैसी बुरी लानत। तो दोस्तों, आप सब जितने भी मेरे व्यूवर नए व्यूवर आ रहे हैं, आते ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो ठीक है, अपनी खुशी से जो माँ बाप अपनी बच्चियों को दे देते हैं उनको भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, अगले लोगों को भी देखना चाहिए कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। उसके बाद जो है ना, ज़्यादा जो आप करना चाहिए तो वो उसको थोड़ा थोड़ा करके बच्ची को दे। तो जहेज़ की एक रवाज जो है उसको ख़त्म कर दे। ये बहुत ही बुरी चीज़ है जहेज़, क्योंकि इसकी वजह से आपको पता है गरीब लोगों की बच्चियां हमेशा से उनकी उम्रें गुजर जाती हैं और वो घरों में बैठी रहती हैं। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मैं कहती हूँ कि जो साहिब हैसियत है, जिनको अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, हमारे मुल्क की बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी कौम की बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हैं। तो हम सब मिलके उन बच्चियों का भी ख्याल करें और कोशिश करें कि जहेज़ की लानत को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करें। हमारे नबी पाक का भी फरमान है कि जहेज़ एक लानत है। तो जब हम अपने नबी पाक की बताए हुए तरीक़ों पे चलेंगे तो हमारी बच्चियाँ आगे जाके अच्छी गुज़र बसर कर सकेंगी। तो हमें अपने दीन के रास्ते पे चलना चाहिए, हमारे नबी पाक के बताए हुए रास्तों के मुताबिक चलना चाहिए। तो जो रवायत हो गुज़री है उसको दोबारा से ताज़ा करें और बच्चियों को नमाज रोज़े की भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हदायत दें, क्योंकि आगे जाके उनको यही काम आना है और इसी की वजह से आगे उनके घरों में बरकतें होंगी, रहमतें होंगी। जहेज़ की वजह से आप समझे कि जहेज़ से हमारी बच्चियाँ खुश रहेंगी, तो ये हम सब की भूल है। बहुत से माँ बाप हमने देखे हैं जो अपने घर को तोड़ फोड़ के, अपनी जायदादें बेच के, अपने प्लाट बेच के, अपने मकान बेच के, अपनी गाड़ियाँ बेच के अपनी बच्चियों को जहेज़ तक दे देते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सिवाय ज़िल्लत के कुछ भी नहीं मिलता। बाज़ लोग ऐसे हैं, जो कुछ लोग थोड़े बहुत माशरे में ऐसे हैं जो इस चीज़ की कदर करते हैं, जो अगलों की भी कदर करते हैं कि जहेज़ से बढ़ के उन्होंने जो अपने जिगर का टोटा हमें दे दिया, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। तो अल्लाह पाक आपको भी बच्चियाँ दे रहे हैं, जो शादियाँ करके ले जाते हैं उनकी भी बच्चियाँ होती हैं। तो तब उनको एहसास होता होगा कि हम किसी की बेटी के साथ अगर ऐसे करेंगे तो बदले में हमारे साथ ज़रूर ऐसे होगा। तो ये तो दुनिया पे करनी और भरनी है, जैसे आप करोगे वैसे भरोगे। तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, इस चीज़ को इग्नोर मत करें, इस जहेज़ की लानत को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करें ताकि जो गरीबों की बच्चियाँ हैं उनकी भी शादियाँ हो सके। तो लोगों में इतना लालच आ गया है, इतना लालच आ गया है कि अब तो जहेज़ को छोड़े ज़ेवरात और नकदी और गाड़ियों वगैरह की भी ख्वाहिश रखते हैं। तो आपको पता है कि इस दौर में बहुत से गुर्बत के मारे हुए भी लोग हैं, बहुत से तंगदस्ती के मारे हुए भी लोग हैं और बहुत सी यतीम बच्चियाँ हैं जिनके सर पे कोई आसरा नहीं है, जिनके सर पे कोई भाई, कोई बाप या कोई आसरा न होने की वजह से वो
بمشکل اپنی گزر بسر کرتے ہیں تو وہ اتنا جہیز اور اتنا سب کچھ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے بعض بچیوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اور وہ گھروں میں ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جب آپ اپنی بچیوں کا سوچتے ہیں تو اپنے آس پاس، اپنے خاندان، اپنے آگے پیچھے دیکھیں کہ جو بچی مستحق ہے اس کی ضرور مدد کریں۔ یہ جو آپ اتنا جہیز وغیرہ بچی کو دو گے نا تو وہ اتنی برکت اور اس چیز کی گارنٹی نہیں ہوگی کہ آپ کی بچی وہاں جا کے خوش و آباد رہے گی۔ جو آپ کسی کی مدد کرو گے وہ گارنٹی بن جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر رحمت نازل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ جب اللہ پاک کی رحمت ہمارے سر پہ ہو، اللہ کی خاص رحمت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہو، تو ہمیں دنیا پہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جب دنیا پہ بھی ہمیں سرخرو ہو رہے ہیں، آخرت میں بھی ہمیں خزانہ مل رہے ہیں، تو پھر ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بچیوں کو بہت سارا مال و زر دے کے بھیجیں۔ اپنی بچیوں کو اچھی تربیت دیں، اچھے سنسکار دیں۔ جیسے میں انڈیا کی بہنوں کی بھی تھوڑی سی وہ بولی زبان استعمال کروں تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ تو جہیز جو ہے بچیوں کو، جب آپ نماز کو مکمل بچیوں کو تعلیم دیں گے، قرآن پاک کی دیں گے، اسکول کی دیں گے اور شریعت کے مطابق ساری باتیں سکھائیں گے، ادب احترام ہر چیز کا، جب آپ اپنی بچی کو پڑھاؤ گے، لکھاؤ گے، اس کو یہ سبق دو گے، تو یہ سب سے بڑا جہیز ہے۔ یہ سب سے بڑا جہیز ہے کہ آپ کی بچی سلجھی ہوئی کسی گھر میں جائے۔ اگر آپ کی بچی کو آپ نے بہت سارا مال و زر دولت دے کے بھیجی اور وہ انتہائی بگڑی ہوئی بچی ہوئی، اس کو اگر نماز کا شعور نہیں، قرآن پاک کا شعور نہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، یا اس کے سنسکار اچھے نہیں ہیں، تو آپ یقین کریں کہ وہ جہیز کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک تو لڑکے والوں کی زندگی تباہ سمجھے اور ایک لڑکی والوں کی زندگی جو ہے، دونوں گھرانے جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو اچھی تعلیم بچوں کو دے، اچھی تربیت دے، اچھے طریقے سے روزمرہ کے کاموں کے بارے میں ہر چیز کا گائیڈ ایسے کریں کہ بچی کو کہ وہ زندگی کے کسی موڑ میں مار نہ کھائے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں بعض لوگوں کے نوکرانیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہ وہاں پہ اب آگے جو ہے بچوں کے ان کو ضرورت نہیں پڑتی کام کی، لیکن زندگی میں اتار چڑھاؤ انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ انسان کی زندگی میں آسانی بھی آتی ہے اور مشکل بھی آتی ہے، تو ایسے بچیوں کو گائیڈ کریں کہ وہ جب ان پہ پریشانی آئے تو اس کا بھی حل وہ کر سکیں، اور جب ان کے اوپر آسانی کا وقت ہو تو وہ تو اللہ پاک ہر بچی کے اوپر آسانی لائے، ہر ماں باپ کی بچی پہ آسانیاں ہوں، اللہ پاک ان کے خیر کرے، اللہ پاک ان کو وہاں مسئلہ نصیب کرے۔ جو ماں باپ پوری زندگی کی جمع پونجی اپنی بچی پہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ جب بندہ پالتا ہے، تو میں خود جو ہے نا 4 بیٹیوں کی ماں ہوں، تو مجھ سے زیادہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ بیٹیوں کا رشتہ کیسا ہوتا ہے ماں کے لیے۔ ماں کے لیے یہ ایک انمول رشتہ ہے، تو بیٹوں سے بھی زیادہ بیٹیاں اچھی لگتی ہیں۔ تو میں ہر وقت جو ہے نا اپنی بیٹیوں کے ساتھ کل کائنات کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں، میں ان سب کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ یا رب العزت کسی کی بچی کو تکلیف مت دینا، وہ تکلیف سیدھی ڈائریکٹ اپنی ماں کے سینے پہ لگتی ہے۔ تو آج میں ہائی بلڈ پریشر کی مریض بھی ہوں اور بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہوں، چھوٹی چھوٹی بات کی، ہارٹ اٹیک بھی ہو چکے ہیں، تو بی پی بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، کس وجہ سے کہ بیٹیوں کی ماں ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بچیوں کی ہوتی ہیں وہ جتنا ماں محسوس کرتی ہے اتنا کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور کچھ باتیں جو ماں اپنے تک رکھتی ہے، والد کو نہیں بتاتی، وہ بھی اس کے سینے میں ایک درد جمع ہوتا رہتا ہے، وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی لیکن اپنے سینے میں رکھتی ہے۔ تو میرے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ جہیز جیسی بری لعنت کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ لوگوں میں یہ لالچ ختم ہو جائے کہ جہیز ملنا ہی ملنا ہے، ہر صورت ہمیں جہیز ملے گا۔
اور ان لوگوں سے بے حد میری ریکویسٹ ہے جو لڑکوں والے ہیں، بچیوں کی شادی کر کے لے کے جاتے ہیں، اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھیے کہ ہم اپنی بیٹی لا رہے ہیں۔ جب آپ اس کو بیٹی بنا کے لاؤ گے تو یقیناً وہ آپ کی بیٹی ہی رہے گی۔ جب آپ یہ نظریہ رکھو گے کہ یہ آ کے ہماری نوکرانی بنے گی اور ہمارے گھر کے کام کاج کرے گی، تو وہ کبھی بھی آپ یہ مت سوچیں کہ وہ آپ کی جو ہے نا بیٹی بنے گی۔ وہ اس کو نوکرانی سمجھیں گے تو وہ پھر بہو بن کے دکھائے گی۔ تو پلیز پلیز تھوڑا سا میری بات پہ، میرے میسج پہ ضرور غور کریں۔ جہیز جیسی لعنت کو آہستہ آہستہ ختم کریں، تھوڑا بہت کریں بچیوں کے ساتھ، جو ان کی ضرورت زندگی ہے اس کو ضرور پورا کریں، لیکن حد سے زیادہ جو آپ کر دیتے ہو وہ پھر غریبوں کی بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، کیونکہ یہ جو رواج چل رہا ہے یہ ہمارے نبی پاک کا بھی فرمان ہے کہ جہیز جیسی لعنت۔ تو جب اللہ پاک ہمارے نبی پاک کا فرمان ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، تو ہمیں بھی اس پہ لعنت بھیجنی چاہیے اور سلو طریقے سے اس جہیز والی رسم کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ جاتے جاتے میں آپ کو ایک پیغام اور بھی دینا چاہتی ہوں۔ میرا دوسرا چینل ہے دیسی شیرنی۔ دیسی شیرنی میرا کوکنگ کا ہے، اس پہ میں کوکنگ کرتی ہوں، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو بھی آگے سے آگے بڑھائیے اور وہاں بھی آئیے۔ میں ہر قسم کے مختلف دیسی کھانے دیتی ہوں، اور صحت کے مطابق دیتی ہوں، بزرگوں کے مطابق دیتی ہوں، بچوں کے مطابق دیتی ہوں، اور ہر چیز وہ بنا رہی ہوں جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے۔ میں ہرگز وہ کھانے یا وہ چیز، وہ ریسیپی کبھی بھی نہیں دوں گی جو میرے ویور کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اس کو بھی کامیاب کریے، راشدہ کے مشورے کو بھی اور دیسی شیرنی کو بھی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، کل ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اور ایک نئے مشورے کے ساتھ آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔